تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم و معزز حاضرین مجلس، معزز خواتین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجی ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس و مقدس پر۔ محترم حاضرین، آج خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دو بڑے موقع خوشی کے رکھے ہیں، جن میں سے ایک آج جو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ آج خوشی کا دن کیوں ہے اور ہم لوگ عیدگاہ کے اندر کیوں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں پتہ ہے کہ چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوں یا اپنے بزنس اور کاروبار میں پھنسے ہوئے ادھیڑ لوگ یا عمر دراز لوگ، یا جس قسم کی جس نوعیت کا بھی جو کام کرتا ہو، جس روز اسے کوئی فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، جس روز کوئی رزلٹ ملنے والا ہوتا ہے، یا جس روز کوئی انعام کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ دن اس کے لیے دلی مسرت اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کے لیے انعام کا دن ہے۔ آج وہ خوشی و مسرت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ آج یہ انعام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آج کے دن عیدگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہا، تاکہ فرشتوں کے ذریعے انہیں مغفرت کا پروانہ اور انہیں انعام دیا جائے، اور ان کی گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ انہیں عطا کیا جائے، اور فرشتے اس پر گواہ رہیں۔ اتنی عظیم اور اتنی بڑی خوشی کا دن اور اتنے بڑے انعام کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انعام کے سلسلے میں کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا انعام بھی، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور کس قدر میں عنایت کروں، کس قدر اس انعام سے نواز دوں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں، آج انعام پانے کا دن ہے۔ دوسری چیز یہ کہ حقیقی معنوں میں انعام پانے والے لوگ ہیں کون؟ اچھا، یہ خوشی کا دن حقیقت میں کس کے لیے خوشی کا دن ہے؟ حقیقی معنوں میں انعام کے مستحق کون ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، جو بھی کبھی اسکول میں پڑھا ہوگا اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے محنت کیا ہے، ہم نے مشقت کیا ہے، تو جب رزلٹ کا دن ہوگا تو استاد جی جب انعام دیں گے تو ظاہر سی بات ہے، جو محنتی بچہ ہوگا، جو محنتی طالب علم ہوگا، جو محنتی اسٹوڈنٹ ہوگا، اس کو استاد جی بلا کر کے فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن، آپ پاس ہو گئے، آپ فیل ہو گئے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو آج آپ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، یہ آپ اپنا محاسبہ کرو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔
آج انعام حقیقی معنوں میں اللہ کسے دے گا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے اس کی عظمت کو پہچانا، اس کی قدر و قیمت کی. ان لوگوں کو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے پورے روزے کو رکھا ان کے لیے ہے. من قام رمضان ایمانا، اور جس نے قیام کیا، تراویح پڑھی. من قام لیلۃ القدر ایمانا، 3 پروانے اللہ نے دیے، 3 بار کہا. من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری شریف کی روایت ہے، تینوں احادیث کے اندر روزہ رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، لیلۃ القدر کی شب بیداری کرنے والا، موقع پر موقع اللہ نے دیا کہ اگر ایک سے چوک رہا ہے تو دوسرے سے فائدہ اٹھائے، دوسرے سے کچھ کمی رہ گئی تیسرے سے فائدہ اٹھائے. یعنی اتنے مواقع ہمیں بندوں کو اللہ نے دیے کہ فائدہ اٹھاؤ اور اس انعام کے مستحق ہو جاؤ، انعام پانے والوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ اکبر. قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم پر کہ اتنی مواقع مسلمانوں کو دیتا ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کراؤ، اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دوسری چیز ہے کہ اصل معنوں میں انعام کے مستحق، اصل معنوں میں انعام کے حقدار وہی ہیں، وہی مزدوری کا اجر پائیں گے جنہوں نے مزدوری کی ہوگی. آپ نے مزدوری نہیں کی تو آپ اجر کے مستحق کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ تو ناانصافی ہوگی. اور اللہ رب العالمین سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ انصاف پسند ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، اور انصاف کے ساتھ اس کو پروانہ آج ملے گا اور انشاءاللہ العزیز ملے گا. اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی غفلت، کوئی کمی رہ گئی، کوئی نقص رہ گئی تو اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں مزید اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگلی بار اور مزید بڑھ چڑھ کر کے اس انعام پانے والوں میں شامل ہو جائیں. یہ دوسری چیز ہے. تیسری کیا چیز ہے؟ اب انعام اگر ہمیں مل گیا تو ہمیں اسے باقی رکھنا، اس پر مداومت، اس پر ہمیشگی باقی رکھنا. یعنی جو نیکیوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، جو نیکیوں کو ہم نے نیکیوں سے محبت شروع کی تھی، غریبوں سے محبت شروع کی تھی، جو اپنی زبان کو لگام دیا تھا، جو جھوٹ سے، فریب سے اور لڑائی جھگڑے سے، سب و شتم سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے تھے اللہ کے خوف سے، اب اس سلسلے کو باقی رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں ہمارا رب تو اللہ تھا لیکن رمضان گزرتے ہی ہم بھول گئے کہ وہ اللہ، اب اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق کم ہو گیا یا ختم ہو گیا. نہیں میرے بھائی، اللہ سے تعلق ویسے ہی باقی رکھنا ہے جیسا رمضان میں آپ نے باقی رکھا تھا. اللہ سے وہ رب جو رمضان میں آپ کا رب تھا، جس کے ڈر سے، جس کے خوف سے رمضان میں آپ عبادتوں میں اور تمام طرح کے نیک اعمال میں آگے تھے، اسی طرح اس رب کو اپنا حاضر و ناظر جان کر کے رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو باقی رکھو، تبھی آپ کو اس کا اصل معنوں میں فائدہ ہوگا. آپ نے مال کما لیا، آپ نے پراپرٹی بنا لی، اگر آپ اپنی پراپرٹی کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے مال کی حفاظت نہیں کریں گے تو مال آپ کے پاس اونے پونے طریقے سے ختم ہو جائے گا. آپ اس کو غلط طریقے سے ختم کریں، کیا آپ اس پراپرٹی کے، اس مال کے مالک رہ سکتے ہیں؟ دنیا کا ایک سمپل سا اصول لے لیجئے، آپ کچھ بھی کماتے ہیں، کچھ بھی، اگر اس کی حفاظت، آپ کے پاس صحت ہے، یہ آپ صحت مند آدمی ہو، اگر اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کا آپ جتن نہیں کرتے، اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ نہیں اختیار کرتے ہیں تو آپ بیماریوں سے محفوظ رکھ پائیں گے؟ ڈاکٹر جو پرسکرپشن آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو، تو آپ اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کو فالو کرتے ہیں،
اس پر عمل کرتے ہیں تب جا کر کے آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو آپ نے رمضان میں اتنی نیکیاں کمائی اور اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کیا, اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کیا. اب اس بخشش کے پروانے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ گنوا دیں, آپ ضائع کر دیں؟ نہیں میرے بھائی, اگر باقی رکھنا ہے تو اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے رکھیے اور اپنی نیکیوں پر مداومت کیجئے, ہمیشگی اختیار کیجئے. محاسبہ نفس یہ ایک اچھے قوم کی پہچان ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کرنا, اپنے نفس کے بارے میں خود آپ جج ہو. اپنے نفس کا انسان خود جج ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, میں رمضان میں کیسا تھا, رمضان کے بعد کیسا ہو گیا. اس کا محاسبہ آپ کرنا کہ میں رمضان میں کیا تھا, رمضان کی گزرتے ہی میں کیا بننے جا رہا ہوں, میں کہاں بھٹکنے جا رہا ہوں. اس کا محاسبہ کرنا ہے آپ کو کہ رمضان میں جو تھے وہ رمضان کے بعد بھی باقی رہو. یہی ایک اچھے عقل مند انسان کی پہچان ہے. یہ ایک زندہ قوم کی پہچان ہے. اگر آپ زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت دو کہ ہاں ہم زندہ ہیں, زندہ ہونے کا ثبوت باقی رکھو. یہ بہت ہی ضروری ہے. اکثر لوگ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں رمضان کے بعد. تو میرے بھائیو, آپ غفلت کا شکار نہ ہونا. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں. جانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے, غریب کون ہے. تو صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری نظر میں تو غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو, درہم نہ ہو, دینار نہ ہو, پیسے نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا, میری امت کا, من امتی, میری امت کا غریب انسان اور مسکین انسان وہ ہے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَبِصَلَاةٍ, کہ قیامت کے دن آئے انسان, نماز بھی ہو اس کے پاس, صیام بھی ہو, زکات بھی ہو, نمازی بھی ہے, زکات بھی ادا کرتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے, سب کچھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی گلوز دیتا ہے, اپنی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے, سب و شرم کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ سے نہیں بچتا ہے, اور تمام ان طرح کی برائیوں جو برائیاں ہیں اس کو بھی کرتا ہے. کسی کو ستایا, کسی کا ہڑپا, کسی کا لیا, کسی کے ساتھ ناانصافی کی, یہ تمام چیزیں بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا, اس شخص کی وہ نیکیاں اٹھا کر کے اس مظلوم شخص کو جس کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے اس کو اٹھا کر کے دے دے گا. اور اگر اس کے بعد بھی اس کی نیکیاں بچتی ہیں تو وہ نیکیوں کو اللہ اڑا دے گا, لوگوں میں تقسیم کر دے گا, اور وہ انسان نیکیوں سے خالی ہو کر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائیوں, آپ نیکیاں بھی کریں اور آپ اعمال صالحہ بھی کریں, اس کے باوجود آپ جھوٹ نہ چھوڑیں, آپ غلط کاری نہ چھوڑیں, آپ زناکاری نہ چھوڑیں, آپ اپنی غلط حرکتوں کو نہ چھوڑیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لڑائی جھگڑے کریں, اپنے زبان سے تکلیف دیں, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیں, اپنے گھر والوں کو تکلیف دیں, اور اپنے محلے والوں کو تکلیف دیں, زبان کو اپنے گالی گلوز سے محفوظ نہ رکھیں, تو آپ سے بڑا محروم اور آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. آپ کی ساری نیکیاں ایسے مظلومین جن کو ستایا ہوگا آپ نے, سب میں تقسیم کر دی جائیں گی. اس کا بہت خیال رکھنا ہے میرے محترم. اور چوتھی چیز جو آپ کو بتا دوں, وقت بہت زیادہ میں نہیں لینا چاہتا, باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن ہر بات کو ایک مجلس میں کہہ پانا بڑا
मुश्किल होता है कि एक मजलिस में कह सकूं। गरीबों का ख्याल रखना, चौथी चीज। आप आज ईद का दिन है, गरीबों का ख्याल रखो, फकीर और मिस्कीनों का ख्याल रखो, उन्हें भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करो। मालूमात हासिल करो कि हकीकी मानों में मुस्तहिक कौन है, मुस्तहिक लोगों तक उनका हक पहुंचाने की कोशिश करो, फुकरा व मसाकीन तक उनका हक पहुंचाने की कोशिश करो। और ये चीज बस सुनने की नहीं होती है मेरे भाइयों, इस पर अमल पैरा होने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे लोग सुनते हैं, एक शख्स ने भी नहीं पूछा। मैंने जुमे के बाद कहा था कि एक छोटी सी कमेटी तश्कील दे लो और उसमें कुछ पैसे लोग इकट्ठा कर लो एक शख्स के हाथ में, और हकीकी मानों में जो मुस्तहिक हैं उन तक चुपके से ले जाकर के पहुंचा दो। लेकिन एक शख्स ने भी नहीं पूछा कि हाफिज जी कैसे किया जाए इसको, कुछ पैसे हमारे पास हैं, इसको लीजिए, जिसको आप मुंतखब करें उसके हाथ पर दे दिया जाए। 2-4 हजार इकट्ठे हो गए हैं, इसे फला शख्स को हम जानते हैं कि वो कहता नहीं है वो, लेकिन हकीकी मानों में वो जरूरतमंद है, लेकिन अपने इज्जत नफ्स की वजह से वो कह नहीं पाता है। तो हमको चाहिए कि हम कुछ उसको दे दें। एक शख्स भी, हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है, इतना सर्द हो चुका है, और हमें सुनने के बाद कोई मतलब नहीं बचता है। क्या है, हम कहाँ बाकी रह गए हैं, हमारी इंसानियत कहाँ मर चुकी है। हमारी औलादें, ये औलाद क्या देगी आपको? ये औलाद को आप करके इनके लिए इतना कुछ करेंगे, ये औलाद आपको क्या फायदा पहुंचाएगी? यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ने कुरान के अंदर नक्शा खींचा है कि ये औलादें भागेंगी आपसे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, कि आपका भाई आपसे भागेगा, आपकी औलाद आपसे भागेगी, आपका शक्ल नहीं देखना चाहेगी। बरोज़े क़यामत, बरोज़े मुश्किल, आपकी मुश्किल घड़ी जब आपकी आएगी, आप उस रोज चाहोगे ये जो प्रॉपर्टी हमने कायम की है, ये जो सारी जायदादें हमने छोड़ी है, अल्लाह सारी जायदादें तू ले ले हमसे, लेकिन अल्लाह मेरी इन जायदादों के बदले मुझे आज रिहाई अता कर दे, मुझे आज मुश्किल से निजात दे दे। अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं। हम कहां पड़े हुए हैं, हम किस तरफ बहके हुए चले जा रहे हैं। यकीनन आपको आल औलाद की मोहब्बत रखनी है, यकीनन आल औलाद के लिए जो कुछ हो सके, सबसे पहली जो चीज है आल औलाद के सिलसिले में, उनकी अच्छी तरबियत करो। ये तरबियत का इतना बड़ा फुकदान है, इतना बड़ा फुकदान है कि ना के बराबर है। आज बेटा जो है बाप को गाली देता है और बाप बेटे को गाली देता है, ये तरबियत है? ये जिंदगी है? कुत्ते की जिंदगी होती है इस तरह की, जिनको कोई मतलब नहीं, एक दूसरे पर भौंकता रहता, वो अपने बच्चे पिल्ले पर भौंकता है, पिल्ला उस पर भौंकता रहता है। ये कुत्तों वाली जिंदगी होती है कि मतलब अपने औलाद की तरबियत न कर सको, कि बाप को गाली देती है औलाद, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औलादों को। और ऐसे बाप को जो अपने बेटों को गाली देते हैं अपनी जुबान से, हमने तो कभी ख्वाबों में भी ये सब नहीं सोचा है कि इस तरह से वो मतलब कोई औलाद करेगी, लेकिन ये कॉमन हर घर की बात हो चुकी है। क्या फायदा आप उनको पाले पोसे बढ़ाए और जवान किए, अपनी बीवियों को लेकर के मस्त हो रहे हैं, अपनी बाप से अपनी माँ से लड़ रहे हैं, माँ अलग लड़ रही, टूटू मैं कर रही है, बेटा अलग टूटू मैं कर रहा है। ये कौन सी जिंदगी है? डूब कर मर जाने वाली जिंदगी है। अगर ऐसी जिंदगी जी करके आप खुश हो तो आपको ऐसी जिंदगी मुबारक हो। कौन सी तरबियत है? मैं बहुत ज्यादा नहीं कर, मैं अपनी आंखों से देखा वो बहुत सारी चीजें जो तज्जिया किया है वो चीजें, और इतनी भयानक सूरत हाल है, इतनी खतरनाक सूरत हाल है मुस्लिम कौम की। उनके घरों में चले जाइए, सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची है, सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची है, इसलिए कि तरबियत नहीं है। सुकून नाम की, बेटा अजीब सी मस्ती में मगन है, बाप पूछ नहीं सकता कि तू कहां गया था, क्या कर रहा था, कहां से आ रहा है,
तेरी हिम्मत कैसे हुई कि इस वक्त तू यहाँ पर आया है और इस तरह की चीजों में मशगूल है? क्या जिंदगी बची है, अल्लाह खैर करे। तो मैं कह रहा था कि मतलब ये चीजें जो है ना, हम एक तो देखते देखते हम आदी हो गए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ख्याल करना है फकरा व मसाकीन का, गरीबों का, और उसका लिहाज करना। ये ईद का मौका है, उनकी खुशियों में शामिल करें, और उसके साथ साथ कभी हमेशा एक छोटी मोटी कमेटी तश्कील दे। उससे होता क्या है ना कि आपका दिल जो है ना, थोड़ा सा एक अंदर से खुशी होती है कि हमने एक अच्छा काम किया है, और ये धीरे धीरे जो जंग है वो दूर होती है। और अगर आप उसको जंग लगाएंगे ना तो वो काला पड़ जाएगा। फिर लाख हाफिज जी आए या मौलाना साहब आए या आपके सामने कोई बड़ा जो है कि समाज सुधारक आदमी आकर के बोले, वो जंग पढ़कर ये काली काली लग जाएगी ना, तो वो जंग जो है आसानी से नहीं। और दुनिया से जाने के बाद क्या हासिल करोगे? दुनिया से जाने के बाद क्या हासिल करोगे? मैं बोलता हूं कि इंसान बहुत कहता है कि दुनिया दुनिया, हाफिज जी आपके कहने वाली चीजों पर अगर हम रहें तो हमारे लिए दुनिया हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं बताइए मेरे भाइयों, आपने अगर हाफिज जी के मशवरे पर नहीं अमल किया, आप दुनिया के पीछे पड़े हैं, बताओ तो सही, कौन सा आदमी क्या बन के दिखा दिया हमें? क्या बन के दिखा दिए वो आप? कौन इसमें से टाटा बन गया, कौन बिरला बन गया, कौन क्या बन गया, कौन कितना बड़ा? सब वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो, चाहे कैसे भी खींच खाच के अपनी जिंदगी जी रहे हो, और दावा ये करते हो कि अगर झूठ ना बोले, अगर इधर के टोपी उधर न पहनाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। सारी अल्लाह ने आयत की है, और तुम ये जान लो कि अगर इस्लाम को सीखने के लिए, अगर इस्लाम को जानने के लिए अपना वक्त नहीं निकालती हो तो तुम्हारी ये आल औलाद तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अक्सर औरतों का ये हाल है कि अगर उन्हें पूछ लिया जाए इस्लाम के किसी मसाइल के सिलसिले में, इस्लाम के किसी मसले के सिलसिले में, तो उन्हें यही पता होगा कि मेरा नाम ज़ैनब है, हमारे अब्बा मुसलमान थे, हमारे भैया मुसलमान है, अल्लाह आलम, अल्लाह जानता, उसके रसूल जानते, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता होता है। जबकि उनके पास इतने मौके होते हैं कि अपने घरों में पूछ सके, मस्जिदों में आओ, आपके लिए तो जुमे में इंतजाम रहता है। अगर जुमे में ही सिर्फ आकर के अपने संजीदगी के साथ तकरीरों को सुने तो आप बहुत सारी हदीसों के, बहुत सारे पुरानी तफासीर के आलिम बन सकोगी और मालूमात हो सकेगी। लेकिन वो सोचती है कि हमको तो नमाज हमसे माफ कर दिया गया है, हमसे जो है कि दीन का काम या दीन के मामले में हिस्सा लेना हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। जबकि तुम्हारे ऊपर घरों के साथ साथ तुम्हारे औलाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है मेरी माँ और बहनों। अगर तुमने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत फिर उन्हें बहकने से, गुमराह होने से नहीं रोक सकती है। इसलिए माँ की गोद ये पहला मदरसा, पहला स्कूल होता है बच्चों का। अगर माँ ने सही तरबियत नहीं की, अगर माँ चीखने और चिल्लाने वाली है, माँ अपनी जुबान पर लगाम रखने वाली नहीं है, तो औलाद भी उसी तरह की निकलेगी, औलाद तुम्हारी नस्लें भी उसी तरह की निकलेंगी। अगर माँ बैठ करके बेपर्दा हो करके घरों के बाहर बैठ करके लोगों से गप्पे मारती है तो औलादें भी वही निकलेंगी। और अगर माएं और बहनें बेपर्दा घूमती है तो उसकी आने वाली नस्लें भी वही निकलेंगी। और ये चीजें कॉमन तौर से देखी जा रही है आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कॉमन हो गया, जैसे लगता है हमें किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह के वास्ते अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। अगर तुमने दुनिया की जिंदगी के बाद कामयाबी देखनी है, अगर तुम्हें कब्र की अंधेरी कोठरियों से अपने आप को महफूज रखना है, अगर तुम्हें कब्र की उन सवालात से बचना है जो मुनकर नकीर तुमसे करने वाले हैं, तो अल्लाह की कसम है कि तुम अपने आप को, अपने हालात को बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो। और अपने घरों में जिस दिन औरतें सुधर जाएं उस दिन मर्द सुधर जाएंगे। जिस दिन ये औरतें अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की
کوشش کریں, مرد آٹومیٹکلی سدھرنا شروع کر دیں گے. مردوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی عورتوں پر نگہبانی کریں, نگرانی رکھیں, اور عورتوں کو ضرورت ہے اپنے مردوں پر نگرانی رکھیں, اپنے بچوں پر نگرانی رکھو. اس لیے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو سماج و معاشرے کے اندر یہ زہر اور یہ سماج و معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے. میری ماں اور بہنوں, اللہ کی قسم ہے کہ تم عہد کرو, تم یہ طے کرو, تم یہ وعدہ کرو اپنے آپ سے, اپنے نفس سے یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب لائیں گے, ایک دینی ماحول, ایک دینی گھرانہ بنانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ دینی گھرانہ بنانے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ العزیز یہ سماج کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب جنم لے لے گا. یہ سماج ایک انقلابی سماج ہوگا تمہارا سماج. اس کو بہت ضرورت ہے. میں اسپیشلی میں کسی کو نہیں کہہ سکتا, لیکن ہر ایک کی اپنی فردن ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو سمجھے. اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے حالات سے, اپنے اخلاق سے اور اپنے تمام چیزوں سے لوگوں کو اور اللہ رب العالمین کو, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی اور اللہ رب العالمین کو راضی کیا ہے, اسی طرح رمضان المبارک کے بعد ابھی شوال کا مہینہ ہے, اس میں 6 روزے اور آپ کو رکھنے ہیں جو کان کا صیام الدہر کے پروانے سے موسوم کیا گیا ہے کہ اگر جس نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے سے اپنے آپ کو رکھا ہے. ان 6 روزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا ہے اور خصوصاً اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جو عید کی خوشی ہے, جو حقیقی خوشی ہے, اسے سمجھنے کی, اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے اور اسلام پر عمل کرنے کی اور دین کے راستے پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے گھروں کے اندر, اپنے بچوں کے اندر اصلاح کی, اور ہمارے یہ نوجوان جو ساتھی ہیں ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا سچا و پکا داعی اور سپاہی بنائے. اللہ رب العالمین ہم سے اسلام کی خدمت لے لے, یہی ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں سے جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی جب تک ہمیں اس دنیا میں اس دار فانی کے اندر رکھے تو ہمیں اسلام پر, ایمان پر باقی وہ دائم رکھے. اللہ رب العالمین اور جب ہمیں دنیا سے رخصت ہو, ہم خاتمہ ہو تو ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.